حوالے سے یہ سیشن ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ 4 احباب جو آئے ہیں وہ اردو زبان کے لکھاری ہیں, ان کی کتابیں اردو میں ہیں, اور مادری زبان کے وہ 2 لوگ یہاں پر نہیں آ سکے, ان کی حاضری کہیں اور تھی. تو میں تو ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے والی بات بن گئی ہے. بہرحال ہمیں یہ سہولت ہوگی کہ کم از کم اردو زبان سے ہم سارے واقف ہیں, اور بہت سارے ہم چنکس میں پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں کچھ کتابیں ان میں سے. خواتین و حضرات, جو کتابیں آج کے اس سیشن میں شیڈیول ہیں, پی پیارا کا دیس کی, ڈپریشن ڈائری, لاکھوں جوندیم, اف آئی ایم ناٹ رانگ تو دیپ جلتے رہے, نگاہ آئینہ ساز میں, میری دھرتی میرے لوگ, یہ کتابیں ہیں جو کچھ ان میں سے آپ بیتیاں ہیں اور کچھ خود نوشت ہیں یا اس کی مختلف فارمز ہیں, انٹرویوز, ڈائریز ان شکلوں میں ہیں. تو اس پہ ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے. میرے احباب تشریف لا چکے ہیں. میں محترمہ عفت نوید صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آ کر پینلسٹ کے ساتھ تشریف فرما ہوں. عفت صاحبہ کے ساتھ عابد میر, ڈپریشن ڈائری والے عابد میر, بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ڈائری کو نکال ہی دیتے ہیں بیچ میں سے. جس قدر پاپولر آج کل اور اس پر جتنی بات چیت ہو رہی ہے, تو ہم نے مناسب سمجھا کہ احباب تو بات کر ہی رہے ہیں, عابد میر صاحب سے بھی بات شروع کرتے ہیں. یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ آپ بیتی ہے, بعض لوگ اسے پاپ بیتی سمجھ رہے ہیں, تو اور ابھی آپ دیکھنے میں بہت ینگ لگتے ہیں. کیوں لگا کہ لکھنا چاہیے؟ ہم تو عام طور پر ایسے لوگوں کو اپنی آپ بیتی لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں جو زندگی کی کسی ایک ٹھہراؤ پہ اور اس منزل پہ جا پہنچتے ہیں جہاں پیچھے مڑ کر دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ہلو, ہاں اس سے آواز آ رہی ہے. اچھا, بہت شکریہ فاطمہ. ہوا یہ ہے کہ اچھا, ایک تو میں معذرت ہوں, اتنے بڑے ناموں کے اور بڑی آپ بیتیوں کے بیچ میں آپ نے ایک چھوٹی سی کتاب کو ساتھ میں رکھ لیا. جو آپ کا سوال تھا یہ لکھنے والا, اچھا آپ نے کہا کہ آپ لگتے نوجوان ہیں, آپ کو کیا خیال آیا. اب یہ لگنے میں میرا قصور نہیں ہے, ورنہ میں 40 کا ہنسا پار کر چکا, اور اس کے بعد ہی یہ معاملہ سارا گڑبڑ ہوا. یہ ساری جس پر اس کی بنیاد ہے ڈائری کی, وہ اصل میں اسی پر ہی تھی. جن دوستوں نے پڑھی ہے ان کو تو معلوم ہوگا, ورنہ یہ ہوا یہ معاملہ کہ مجھے یہ جو سارا معاملہ چلا ڈپریشن کا, وہ مجھے لگتا تھا کہ 40 کے بعد کوئی ایک واقعہ, ایک تو اس ہنسے میں کوئی ایک متھ ہے, کوئی ایک اصرار ہے, کوئی ایک معاملہ ہے جو مجھے لگتا تھا کہ شاید 40ویں کے بعد کوئی کتاب آنی چاہیے, صاحب کتاب ہو جانا چاہیے. پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ یہ ہوا کہ مجھے لگتا تھا اس کے بعد کوئی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایب نارمل قسم کی کوئی کیفیت ہونی ہے. مجھے ایک وقت میں ایسا لگا کہ اچھا میں شاید 40 کے بعد نہ رہوں, یا نہیں رہنا چاہیے, یا نہیں رہوں گا, کچھ ایسا ہو جائے گا. وہ سارے واقعات مل جل کر پھر ایک کسی بوم کی شکل میں, کسی غبارے کی صورت میں پھٹ پڑے, اور ایک بڑا سا دورہ پڑا, اور مجھے لگا کہ اب واقعی بس اب کوئٹ کر دینا چاہیے, سرنڈر کر دینا چاہیے. وہ ساری اصل میں یہ یادداشتیں تھیں. جب معاملہ ڈاکٹر تک گیا, یعنی مجھے جانا پڑا ڈاکٹر تک, تو ان کا ایک مشورہ یہ تھا کہ آپ اچھا کچھ یہ جو ڈپریشن ہے اصل میں, ایک آپ نے جو کہا کتاب بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ شاید اس کا عنوان بھی تھا, نام بھی تھا. ہر دوسرا آدمی خود کو کہیں نہ کہیں پر ہماری سوسائٹی میں اسٹریس میں, انزائٹی میں, ڈپریشن میں فیل کرتا ہے. تو لوگوں کو شاید یہ لگا کہ اچھا اس کتاب میں شاید اس کا کوئی حل ہو. میں حالانکہ بتا کے تھک گیا کہ بھائی اس کتاب میں نہ ڈپریشن کی کوئی تاریخ ہے, نہ تعریف ہے, نہ اس کا کوئی حل ہے. یہ سمپل سی اس کی ٹیگ لائن میں ہم نے لکھا تھا, ایک لکھنے والے کی اپنی روداد ہے کہ وہ خود کیسے مبتلا ہوا اور کیسے اس سے نکلنے کی کوشش کی, نکل پایا اس سارے معاملے سے. اس سے اگر کسی کو کوئی راستہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات, خوشی ہوگی مجھے, لیکن ایسا کوئی اس میں حل دیا ہوا نہیں ہے کہ آپ اگر مبتلا ہو جائیں تو ہوگا کیا آپ کے ساتھ. تو کتاب کے ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا ڈائری کی صورت میں یہ ہوا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی جب بھی اس طرح کی کیفیت ہو آپ پر, اداسی کی یا اسٹریس کی یا مشکل کی, تو ہر آدمی کا اس سے نکلنے کا اپنا ایک مختلف طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگ گنگنا لیتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ مووی دیکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ کوئی فن پارہ بنا لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں میں پریشان ہوں تو میں واک کرتا ہوں, لمبی واک کرتا ہوں.
تو میں بڑا ایزی فیل کرنے لگتا ہوں اس کے بعد جب میں تھک جاؤں. تو ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے لکھنے سے ریلیف ملتا ہے. میں جب بھی اگر کسی اسٹریس میں ہوں, کسی مشکل میں خود کو محسوس کروں, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لکھنا چاہیے, تو میں لکھتا ہوں اور آل فال کچھ بھی لکھ ڈالوں. میں بنیادی طور پر اپنا تعارف شارٹ اسٹوری رائٹر کے طور پر کرواتا ہوں, کہانیاں لکھتا ہوں, لیکن جب اس طرح کی صورت حال ہو, ذہنی کوفت کا کوئی معاملہ ہو مشکل کا, تو پھر میں لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. اور پھر کوئی طے شدہ نہیں ہوتا کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا, بس یہ ہے کہ کچھ اندر جو کچھ بھی ہے وہ باہر آ جائے. اور اس سے ہمیشہ ایسا ہوا کہ ریلیف ملا. جب یہ بات ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کا طریقہ کار ٹھیک ہے, آپ لکھ لیں, لیکن اس کو پبلک نہ کریں. فی الحال آپ لکھتے جائیں, اس کو رکھتے جائیں, سوشل میڈیا کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں الگ تھلگ ہو کر, اور آپ اپنی یادداشتیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہے آپ اس کو ریویو کریں سارے واقعے کو, کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا, کیسے ہوا, کب ہوا, کیوں ہوا. جو کچھ آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو آپ لکھنا شروع کر دیں, اور پھر بعد میں اس کو دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چھپنے کی چیز ہے یا شیئر کرنے کی چیز ہے تو کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ اس چکر میں ہوا. اور یہ کتاب تو چھوٹی سی 100 صفحے کی کتاب ہے, اور وہ کوئی میرا خیال ہے 2-4 ہفتے میں ہی یہ سارا کچھ لکھا گیا. وہ اس ریویو کے چکر میں ساری یادداشتیں جو بھی تھی اس واقعے سے, اور اس واقعے کے پس منظر میں کئی واقعات جو ہمارے وطن میں مسلسل ہوتے رہے ہیں بلوچستان میں, اس کا ایک بڑا ہاتھ تھا. اس میں تفصیل موجود ہے. پھر مثلا ہمارے ایک بڑا ایشو ہے, پچھلے ہماری جو جنریشن جوان ہوئی 2001 کے بعد والی 21ویں صدی میں, جب ہم شعور کی سطح پر قدم رکھ رہے تھے, تو 9/11 ہو گیا, اس نے ہمارا ستیہ ناش کیا. جی دنیا بدل گئی, پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. پھر جب 9/11 ہوا تو وہ افغانستان کا معاملہ ہوا. افغانستان کے ساتھ ہم تھے, ہمارے ساتھ بھی ہوا. مارا ماری شروع ہو گئی, قتل و غارت شروع ہو گیا, لوگ لاپتہ ہونا شروع ہو گئے, پھر مسخ شدہ ہونا شروع ہو گئے, لاشیں آنا شروع ہو گئی. کوئی گھر ایسا نہیں بچا بلوچستان میں جہاں پر کہ لاش نہ آئی ہو یا بندہ غائب نہ ہوا. یا وہ میرا گھر ہوگا, میرا نہیں ہوگا تو میرے کسی دوست کا ہوگا, میرے کسی عزیز کا ہوگا, میرے کسی رشتہ دار کا ہوگا. کوئی گھر بلوچستان کا ایسا نہیں ہے جہاں سے مسخ شدہ لاش جہاں نہ پہنچی ہو. اچھا, جب مسخ شدہ کا ہم نام لیتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ ایک جگہ کہا تھا کہ ہماری تو ڈکشنری بدل چکی ہے, لغت بدل چکی ہے. مثال کے طور پر ہماری لغت میں ابھی پچھلے 10 سالوں میں یہ نام آیا ہے لاپتہ. مطلب چیزیں لاپتہ ہوتی ہیں, چیزیں گمشدہ ہوتی ہیں نا, بندے کا بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, کچھ نہیں پتہ ہے آپ کو, آپ کی آنکھوں کے سامنے اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بندہ نہیں ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے لاپتہ. اچھا, یہ لاپتہ بھی نہیں ہے, یہ تو آپ سیدھا اغوا ہے. یہ تو آپ آنکھوں کے سامنے اٹھا کر جا رہے ہیں, آپ نے اعلان کر دیا یہ لاپتہ. پھر وہ جب واپس آتا ہے, اگر ان میں سے بھی کوئی خوش نصیب ہو, 20,000 کہا جاتا ہے کہ جی لاپتہ ہے, ان میں سے کوئی 2-4 ہزار لاشیں ہمیں ملی ہیں. وہ خوش نصیب ہیں جن کی مسخ شدہ لاش آ جاتی ہے. وہ مسخ شدہ, وہ ماں جو 9 مہینے اس کو پیٹ میں پالتی ہے, 20-25 سال جوان کرتی ہے, وہ اس کا چہرہ نہیں پہچان سکتی. 28 لاشیں مار کر آپ لاش پھینک دیتے ہیں, گولیاں مار کر آپ لاش پھینک دیتے ہیں. تو ایک گولی سے آدمی مر سکتا ہے یار, آپ 28 گولیاں کس لیے مارتے ہیں؟ یہ وہ سارے واقعات تھے جو اس سارے پس منظر میں ہمارے ساتھ چلتے رہے. کچھ لوگوں نے اس کا مختلف طریقے سے اظہار کیا ہوگا, کچھ لوگوں نے کسی اور طریقے سے کیا ہوگا. میرے ساتھ یہ اس طرح سے ہوا. یہ سارے واقعات تھے جس میں میرے گھر سے بھی لاشیں تھیں, اور میرے ہمارے ساتھ وہ دوست احباب, ہماری پوری ایک نسل چلی گئی. ہمارے لیے تو یہ مشکل ہو گیا کہ ہم اظہار کس سے کریں. جن دوستوں سے کرتے تھے وہ سارے اس کا شکار ہوئے. تو ہماری تو پوری کی پوری جنریشن, ہم اداس نسلیں کہا تھا انہوں نے, عبداللہ حسین نے, ہماری تو لاپتہ نسلیں ہو گئی پوری کی پوری. ہم نوحہ گر نسلیں ہو گئی. ہم اپنے دوستوں کے نوحے آج یہاں پر بیٹھ کر بھی ابھی نوحے ہی سنا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو. تو ہمارے حصے میں تو یہ رہ گیا تھا. یہ کتاب بس اسی کی روداد ہے چھوٹی سی. عابد, رونگٹے کھڑے ہو جانا کو فیل کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ جوان آدمی ہیں, اور ڈپریشن, جوان آدمیوں کو ڈپریشن عموماً محبوبہ کے کھو جانے سے, پیار گم ہو گیا, کوئی عورت دھوکہ دے گئی, بریک اپس, یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں. اور میں لٹرلی میں توقع کر رہی تھی کہ میں کوئی ایسی کہانی سنوں گی جس میں کوئی حسن و عشق کے قصے ہوں گے, لیکن یہ تو تاوان کے قصے ہیں, اور مٹی سے محبت کے قرض ہیں, اور نہ جانے کن کن معاملات کے قصے ہیں. آپ ایک بطور فرد تو ظاہر ہے متاثر ہوئے اس یہ ڈپریشن ہونے کے پیچھے. کیا کوئی آپ کی اپنی, یعنی یہ زیادہ خوف ہونے کے پیچھے کیا ریزن بن گئی؟ آپ خود ایک نظریاتی آدمی ہیں, ظاہر ہے کہ اس کا شکار ہونا, یا کسی بھی وقت آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں. کیونکہ میرے بعض دوست یہاں سے جب بعض دوستوں کو اٹھایا گیا تو دوسرے دوست ہر وقت باوضو رہنے لگ گئے, جو دائیں بازو کے دوست تھے, اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں کوئی کال نہ کرے, ہمیں ان دنوں ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھے. تو وہ خوف آپ کے ہاں نظر آیا. تو کیا آپ
مطلب بلوچستان کے حوالے سے زیادہ میں تو جو 2-1 تبصرے پڑھے ان میں خواتین کا بہت تذکرہ میں نے پڑھا، تو میں تو آنیسٹلی اسے پاک بیتی سمجھ کے بیٹھی ہوئی تھی. یہ ایک نئی تصویر ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. اچھا، وہ کیونکہ پورا ایک ایرا ہے نا 15 سال کا، تو اس میں جو مین فیکٹر تھا وہ یہ تھا جس نے ہمیں متاثر کیا، خوف میں مبتلا کیا. میں خوف کا شکار ہوا، جو عرض کر رہا تھا کہ مجھے لگا کہ میں 40 کے بعد نہیں رہوں گا. تو اس خوف کے پیچھے جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی، جو بیسک فیکٹر تھا نا. میرا اپنا ماموں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا، ارشاد مستوئی مجھ سے کم عمر، ہم عمر تھے جب اس کو مارا انہوں نے 2014 میں. تو وہ بیورو چیف تھا آن لائن کا کوئٹہ میں، نیوز ایجنسی کا. پھر اسی طرح ہمارے دوست قریب کے بالکل گھر کے دوست، بچپن کے دوست، ساتھی، پلے بڑے، نظریاتی دوست، تو وہ اتنی تیزی سے ہوا کہ یہ خوف آنے کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی. باقی کہانیاں ظاہر ساتھ ساتھ چل رہی. کوئی سماج ایسا نہیں ہوتا کہ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں میں عرض کر رہا ہوں لاپتہ افراد ہیں اور گمشدگی مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگ پیار نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں شادی نہیں ہوتی، بیاہ نہیں ہوتی، اتڑ نہیں ہوتا. 2 مارچ آنے والا ہے، ابھی بلوچ کلچر ڈے ہوگا، آپ دیکھیں گے بلوچ ہنسیں گے، بلوچ گائیں گے، بلوچ میوزک کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ سماج اکیرا تو نہیں ہوتا، ایک رنگ میں ڈھلا ہوا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مین فیکٹر یہ ہے، اب یہ بدقسمتی ہے، وہ جن کے ساتھ ایشو ہے یا جن کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، انہوں نے ہمارے پورے سماج کو جنگ زدہ کر دیا. ورنہ تو بلوچ کو تو سب سے پیارا کام اس کا عشق کرنا ہے. وہ تو پیار کرتا ہے، محبوبائیں پالتا ہے، اور ایک وقت میں کئی اس کے افیئر چل رہے ہوتے ہیں. اور یہ آج کا نہیں، کلاسیکل شاعری میں ہمارے ہیں اس پر. یہ آپ نے جو تبصروں کی بات کی، ہاں جی تبصرے ہوئے اس طرح کے. کتاب نہیں، ہوس کی داستان ہے، ایک تبصرے کا عنوان ہے یہ ڈپریشن ڈائری پر. تو یہ تھا، وہ محبوباؤں کا تذکرہ ہے کتاب میں. اور ظاہر ہے وہ جو جوانی کے معاملات ہوتے ہیں ہر جوان آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے لازماً. اب تو ایک نسل ایسی جوان ہو گئی جس کے ہاں اب ہماری جوانی تک تو پیار ہوتا تھا، اب افیئر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہجر ہوتا تھا، اب بریک اپ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے اٹھ کے میک اپ کر لیا اور پھر بریک اپ کر لیا. اب تو یہ والے معاملات ہو گئے. اس لیے اب تو ہمدردی ہوتی ہے اس جنریشن کے ساتھ کہ نہیں یار، میں جوانوں سے، بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی پیار کرو اور دھوکہ کھاؤ، ٹھیک ہے، یہ نارمل چیز ہے، اور اس پر رو، یہ نارمل ہے. پیار کرتے ہیں ہم، دھوکہ کھاتے ہیں، اس پہ روتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے. اس کو اسی طرح سے انجوائے کرو. انجوائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پر بیتتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہونا نارمل ہے. اس کا نہ ہونا نارمل نہیں ہے، وہ اب نارمل ہے. آپ کی زندگی میں کوئی پیار نام کی چیز نہ ہو، یہ اب نارمل ہے. یا آپ اس کو دل ٹوٹنے کو آپ ہلکا سا بریک اپ سمجھ کے اگلے دن پھر کسی اور آپشن پہ چلے جاتے ہیں. اچھا پہلے تو پیار چوائس ہوتا تھا نا، اب آپشن ہو گیا، آپشنز آ گئے آپ کے پاس. اچھا یہ نہیں تو اور کسی آپشن پہ چلے، آپ اگلے دن کسی اور آپشن پہ چلے جائیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نارمل ہونا نہیں ہے. ورنہ پیار ہونا، پیار میں دل ٹوٹنا، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کتاب میں بھی یہ تذکرے موجود ہیں، کیونکہ یہ تذکرے ہیں اس لیے اس پر سوال بھی اٹھے، اس پر ٹھیک ہے 2-4 پتھر بھی آئے، وہ ٹھیک ہے ہم نے کھا لیے. غلطی یہ ہوئی کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ وہ پتھر اٹھا کے اگلے کو دے مارا. جواب میں رد عمل ہوا تو پھر ہم ری ایکشن میں چلا گیا میں 2-4 دوستوں کے ساتھ. وہ غلط تھا، کیونکہ میں شروع سے میں اس بات کے حق میں تھا، کہہ چکا کہ جب آپ نے لکھ دیا کتاب کی صورت میں، چیز چھپ چکی، تو اب یہ ریڈر کی پراپرٹی ہے، اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی بھی رائے دے گا، اچھی بھی دے گا، بری بھی دے گا. 100 لوگوں نے پسند کر لیا، 2 لوگوں نے ناپسند بھی کر لیا. یہ تو ہوگا کہ لوگ اس کو برا بھی کہیں گے، لوگ اس کو پھر پوری سوسائٹی ہے. میں نے ایک فیسٹیول تھا وہاں کوئٹہ میں، ہزارہ ٹاؤن میں، وہاں عرض کیا تھا کہ دیکھیے رائٹر اگر یہ نہیں کرتا، وہ پتھر نہیں پھینکتا، وہ سماج کی جو منجمد اقدار ہیں ان پر اگر حملہ آور نہیں ہوتا، ان کو اگر نہیں توڑتا، ان پہ بات نہیں کرتا، تو پھر وہ جھک مارتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مطلب اگر آپ اپنی جو مروجہ اقدار ہیں، لکھنے والے کا تو بنیادی کام ہی دھارے کو توڑنا ہے نا، جو منجمد ہے، پانی ہے، اس میں کوئی پتھر پھینکنا ہے. اور پھر آپ جب پوری سوسائٹی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو اپنی تحریر کے ذریعے، آپ ہلکا سا کہیں آپ کو دانہ نکل جائے، آپ اس کو چیرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا جسم میں. آپ پوری سوسائٹی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیخے گی نہیں، چلائے گی نہیں؟ تو لوگ چیخیں گے، لوگ چلائیں گے، لوگ تکلیف میں بھی چلائیں گے. اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ تو جو ہمارے پاس